لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها اما بعد معزز اور محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل گفتگو اس ماہ مبارک رمضان میں تہذیب نفس سے متعلق آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے وجود اور اپنے اندر موجود اچھائیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر کوئی برائی ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کرنے والے ہیں۔ وہ تمام اچھائیاں جو انسان کو میدان محشر میں فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور وہ تمام برائیاں کہ جو انسان کے لیے میدان محشر میں نقصان دہ ہیں، ان دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگ اس حدیث شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی شرح سے کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں، جو رسالت مآب نے اس شخص سے فرمائی تھی کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کو موت کی آغوش میں جانا ہے تو تمہارے پاس یہ 4 ہدیے تیار ہونے چاہیے، پیغمبر اسلام کے مطابق ان 10 موقعوں کے لیے ہر موقع کے لیے 4 ہدیے تیار ہونے چاہیے۔ یہ جو 10 مواقع پیغمبر اسلام نے فرمائے تھے، ان میں سے ایک موقع یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس خود اپنے نبی اور اپنے رسول کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے۔ جب ان سے ملاقات ہو میدان محشر میں تو ان کی خدمت اقدس میں تم انعام اور یہ ہدیہ پیش کر سکو۔ ظاہر ہے کہ ان کو ہمارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی شفاعت کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی امت میں رہنا ہے، لہٰذا ہم پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے ہدیہ لے کر جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تمہارے پاس یہ 4 ہدیے ہونے چاہیے، جن میں سے 2 کل میں نے عرض کیے تھے کہ تمہارے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، دوسرا فرمایا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ایک تیسرا ہدیہ بھی ہونا چاہیے، حفظ اللسان علی الفحشاء، تمہاری زبان تمام برائیوں سے محفوظ ہو، تمہیں اپنی زبان کو بچا کر رکھنا ہے۔ یہ زبان کہ جس کے لیے بتایا گیا کہ یہ جنت کی طرف بھی لے جاتی ہے، جہنم کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ انسان ہے کہ اس زبان کی سواری پر بیٹھ کر کس طرف سفر کر رہا ہے۔ یہ تو سواری ہے، انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی منزل کیا قرار دے، زبان کو صحیح استعمال کرے کہ جنت جائے، یا زبان کا غلط استعمال کرے کہ جہنم چلا جائے۔ لہٰذا انسان کو پوری احتیاط کرنی چاہیے اپنی اس زبان کے لیے۔ فرمایا کہ اللسان میزان الانسان، انسان کو پرکھنے کا بہترین طریقہ اس کی زبان ہے۔ دیکھو زبان کیسی ہے، دیکھو کہ زبان پر کیا جملے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الناس مخبوء تحت لسانہ، لوگ اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک زبان بند ہے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن زبان کھلی تو اب سب آشکار ہو جائے گا۔ کلموا لکی تعرفوا، فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تمہاری شناخت زبان کی بنا پر ہے، تمہاری پہچان زبان کی بنا پر ہے، تمہاری معرفت زبان کی بنا پر ہے۔ جتنا تمہارے اندر اچھائیاں ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوں گی، جتنی اندر برائیاں ہیں وہ سب بھی زبان کے ذریعے سے سامنے آئیں گی۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اچھا جناب عیسیٰ کو سب سے زیادہ ستایا ہے یہودیوں نے۔
سب سے زیادہ اذیتیں دی ہیں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اس قوم نے کہ جو اپنے کو سب سے بہتر سمجھتی تھی۔ یہ جو آج یہ قوم دوسروں کو ستا رہی ہے وہ نئی بات نہیں ہے، گزشتہ زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ چونکہ ماں کے ذریعے سے دنیا میں تشریف لائے اور والد نہیں تھے، یہ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ یہ سارے یہودی اس بات کی بنا پر جناب عیسیٰ کو برا بھلا کہتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے آپ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں، نہ جانے کیا کیا برا بھلا کہہ ڈالا، آپ کو، آپ کی ماں کو، والد کے نہ ہونے کی بنا پہ نہ جانے کیا کیا برائیاں۔ جناب عیسیٰ نے، اب ظاہر ہے کہ حواریوں کے ساتھ چل رہے ہیں، حواریوں کی تو آستینیں کھنچ گئیں کہ چلیں ابھی اس یہودی کو کنارے لگا دیتے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے سب کو روکا، نہیں، تم میں سے کسی کو اختیار، مجھ کو برا کلا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا، تم سے کیا مطلب۔ سارے حواریوں کو جناب عیسیٰ نے روکا اور خود آگے بڑھے۔ اب امید تو یہی ہے کہ اس نے اگر 2 گالی دی ہے تو کم از کم 2 نہ صحیح 1 تو گالی اس کو دینی ہی پڑے گی، مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ نے جب اس سے سب کچھ سن لیا تو پھر اس کے پاس جا کر اسے دعائیں دینی شروع کی، اور اب جب اس نے دعائیں سنی تو وہ تو گرویدہ ہو گیا۔ جناب عیسیٰ واپس پلٹے اور واپس آنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، جو ظرف میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ میں اپنے سامعین کے لیے واضح کر دوں کہ اگر ایک گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے، اس گلاس میں پانی ہے، تو آپ لاکھ کوشش کر ڈالیے اس گلاس سے پانی ہی باہر آئے گا، کافی باہر نہیں آ سکتی۔ اگر کپ میں کافی رکھی ہے تو وہ کافی ہی باہر آئے گی، آپ لاکھ کوشش کر لیں شربت بن کے نہیں آنے والی۔ اسی طرح سے جو اندر ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں اس کے اندر برائیاں تھیں، زبان پر برائی آئی، میرے اندر اچھائیاں تھیں، لہٰذا زبان پر اچھائی آئی۔ تو انسان کو یہ توجہ دینی چاہیے، زبان دل کی ترجمان ہے، زبان فکروں کی ترجمان ہے، یہ ریپرزنٹیٹیو ہے ان تمام احساسات کی کہ جو اندر پائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت اور روز ولادت آقا کا جشن منعقد کیا ہے۔ وہ ایک شام سے دشمن خدا آیا تھا، مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ جانے کیا کیا برا بھلا کہہ ڈالا، لیکن جس موقع کے اوپر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے قریب پہنچے اور پھر اس سے یہ بات پوچھی کہ اگر مسافر ہو تو تم آؤ میرے گھر میں قیام کر لو، بھوکے ہو آؤ میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو، لباس نہیں ہے آؤ میں تمہیں لباس دینے کو تیار ہوں، اگر سواری نہیں ہے میرے پاس سواری ہے میں سواری دینے کو یہ سارے جملے جو اس نے سنے، وہ قدموں میں سر رکھ کے جھک کے تعظیم کرنے لگا کہ فرزند پیغمبر، میں نے تو آپ کے بارے میں کیا کیا سنا تھا، اور آپ کی زبان اطہر پر یہ جملہ سن کر پتا چلا کہ نہیں، جو میں نے سنا تھا وہ 100% غلط تھا۔ آپ فضیلتوں کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جس بلندی تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ زبان کو بچا کر رکھنا یہ وہ ہدیہ ہے کہ جو لے کر انسان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگا۔ لہٰذا اس زبان کو بچا کر رکھنا، زبان کو سنبھال کر رکھنا، زبان کو مناسب موقع پر استعمال کرنا، یہ انسان کے لیے نہایت درجہ ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جناب نوح کے زمانے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، طوفان بعد میں آیا تھا اور مدتوں پہلے سے جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے شپ تیار کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو خبر نہیں ہے، لوگوں نے آ کے نہ جانے کیا کیا نہیں مذاق اڑایا جناب نوح کا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی نبوت نہیں چلی تو اب یہ وہ کام کرنے لگ گئے جو کارپینٹر کا ہے، العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ تعجب ہوگا جن لوگوں نے جناب نوح کا مذاق اڑایا تھا،
جب کشتی بنا کر انہوں نے دیکھا کہ اب طوفان آ رہا ہے، سارے ساتھیوں کو اس کشتی پہ سوار کیا، تعجب ہوگا جنہوں نے جناب نوح کا مذاق اڑایا تھا وہ سب سے پہلے اس پانی میں ڈوب گئے۔ مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ انسان کسی مؤمن کا مذاق اڑائے۔ زبان کو بچا کر رکھنا، زبان کو محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا اگر تم رسالت مآب کے لیے ہدیہ لے کر جانا چاہتے ہو تو ایک آخری ہدیہ تمہارے لیے اور بھی ضروری ہے، وہ ہے والاقتداء بسنتہ، تم پیغمبر اکرم کی سنت کی پیروی کرو۔ تمہاری طرف سے بہترین ہدیہ یہ ہونا چاہیے کہ تم رسالت مآب کی سنت کے پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم سب کے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین سیرت ہے، سب سے پیاری سیرت ہے، سب سے عمدہ سیرت ہے۔ تمہیں پیغمبر اکرم کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو رسالت مآب کی سیرت اور سنت کی پیروی ہے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ ہم سب کو پیغمبر اکرم کی سنت اور سیرت کو پڑھنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں بہت سی سنتیں، بہت سی سیرتیں ہیں کہ جن میں سے اگر ایک سلسلے وار بیان کی جائے تو شاید کئی جلسات میں ان کا تذکرہ کیا جائے، لیکن بعض سنتیں، بعض سیرتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں کہ پیغمبر اکرم کے لیے ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں ان سیرتوں کو اختیار کرتے ہوئے کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم کی ایک خاص سیرت یہ تھی کہ آپ ایک سادے انسان، ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے۔ حتیٰ جب اصحاب کے درمیان رسالت مآب تشریف فرما ہوتے تھے تو حلقہ بنا کر اس طرح سے تشریف فرما ہو جاتے تھے کہ ان کے درمیان یہ پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے رسول کون ہے، صحابی کون ہے۔ یہاں تک کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بتاؤ تم میں پیغمبر کون ہے، بتاؤ تم میں اللہ کا نمائندہ کون ہے، بتاؤ تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے آنے والا نبی کون ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حتیٰ عالم یہ تھا کہ آپ سامنے والے کو اتنی عزت دیتے تھے کہ آپ اس کے کبھی بھی کلام کو منقطع نہیں کرتے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سامنے والا جب گفتگو کر رہا ہے تو کبھی کبھی اس کی بتائی ہوئی بات مجھے پتہ ہے، ہم جلدی سے اس کی بات کو، اچھا آپ اس کے آگے بتائیے، ہم اس کی بات کو کاٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ سے زیادہ کون جانکار ہے؟ رسول اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ رسول اللہ سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ اس کے باوجود سامنے والا جب تک اپنی بات کو پورا نہیں کر لیتا تھا تب تک پیغمبر بات شروع نہیں کرتے تھے۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے۔ حضور اکرم کا یہ عالم تھا کہ آپ ان لوگوں کو بھی برداشت کرتے تھے اپنی بزم میں، علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا رسول اللہ سے، پھر بھی رسالت مآب ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو برداشت کرتے تھے، تحمل کرتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اخلاق پیغمبر اس معراج پر تھا کہ جسے ایک عام انسان نہ تو سوچ سکتا ہے اور نہ ہی 100% یہ سوچے کہ میں ان کے جیسا ہو گیا، یہ ہو سکتا نہیں۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ حتیٰ میں نے عرض کیا تھا کہ عدی بن حاتم کے جو پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، صرف میں سنت عرض کر رہا ہوں، صرف پیغمبر اکرم کا اخلاق دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جناب عدی بن حاتم جا رہی ہیں اور دیکھا کہ رسالت مآب مسجد نبوی سے نکلے ہیں، اصحاب کے درمیان ہیں، پیچھے پیچھے عدی بن حاتم بھی چلے۔ ایک جگہ کے اوپر ایک بڑھیا آئی، رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد اس نے
کچھ گفتگو کی، سلام کیا اور کچھ سوال پوچھے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود پیغمبر اکرم نے رک کر، کھڑے ہو کر اس سے بات کی۔ اور پھر اس کے بعد جناب عدی بن حاتم جب آگے بڑھے اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، عدی بھی دروازے تک پہنچے، رسالت مآب انہیں لے کر اپنے گھر کے اندرونی حصے میں آئے اور پھر زمین پہ فرش بچھایا، اور جناب عدی بن حاتم سمجھے کہ شاید رسول اللہ فرش پہ بیٹھیں گے، مجھے زمین پہ بیٹھنا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مہمان ہو، تم فرش پر بیٹھو، میں زمین پہ بیٹھوں گا۔ یہ جو اخلاق پیغمبر تھا، اس نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ سنت نبوی کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے کوڑے سروں پہ گرانے والیوں اور گرانے والوں کو بھی برداشت کیا، بد دعا نہیں دی۔ رسول اللہ حتیٰ اس کے دروازے پر بھی کہ جو ہمیشہ کوڑا گراتی تھی، عیادت کرنے کے لیے گئے۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ یہ سنت قائم ہو جائے اور میرے بعد میرے چاہنے والے بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ 4 ہدیے ہیں کہ جنہیں لے کر انسان میدان محشر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے گا، جن میں سے پہلا رسالت مآب کی محبت، دوسرا رسالت مآب کے اہل بیت اطہار کی محبت، تیسرا اپنی زبان کو گالیوں اور برائیوں سے بچا کر رکھنا، اور چوتھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنا۔ یہ 4 ہدیے ہیں جن کو ہمیں اس دنیا میں ریڈی اور تیار کرنا ہے۔ آئیے پروردگار سے دعا کریں کہ خدارا ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ان سارے ہدیوں کو ہمیں تیار کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بالخصوص اس کورونا سے جو لوگ متاثر ہیں خدارا ان سب کو مکمل صحت عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔